محترم بزرگ دوستوں، شب بارات عام لحاظ سے مشہور ہے بر صغیر کے مسلمانوں میں۔ اس شعبان کی نصف رات 14 اور 15 کے بیچ کی، جو اتوار کے روز ہے، بڑا لاشانی بیان کیا حضرت نے، اور یہ اس بیان کو تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے۔ ایک حدیث پیش کی گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ایک روز حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے بستر میں نہ پایا، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ عائشہ صدیقہ قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کی ماں تلاش کرتے ہوئے گئی، تو دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں موجود ہیں، اور جنت البقیع میں آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دعا کر رکھے ہیں آسمان کی طرف، اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ایک بات فرمائی کہ عائشہ، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کرے گا؟ دیکھیے بات کو سمجھیے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری اس دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارک میں آرام کرنے کی، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر جواب دیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کا قربان، آپ کو بستر پہ نہ پایا تو میں یہ سمجھی کہ آپ کسی دوسری زوجہ محترمہ کے یہاں تو تشریف نہیں لے گئے، مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کرے گا؟ فعل حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، لیکن بات یہ کی گئی کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کرے گا۔ نبی کا جو بھی فعل ہوتا ہے وہ حکم خدا کے ساتھ ہوتا ہے، حکم خدا سے ہوتا ہے، امر خدا سے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا وہ اللہ کے حکم سے اور اس کی مرضی سے، ایک سمجھنے کی بات ہے۔ اور بنو کلب کا جو بتایا، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، اور اس کو امام شافعی نے اس پہ ایک پورا باب قائم کیا نصف شعبان کی رات پہ، اور امام تیمیہ جیسے لوگ جو دیوبند میں مشہور ہیں، جن کے ہی لے کے سب چلتے ہیں، انہوں نے بھی اس کا باب قائم کیا کہ اس پہ کوئی شک نہیں کہ یہ جو نصف رات ہے شعبان کی، اس میں عبادت کرنا، اپنی مغفرت تلاش کرنا، یہی سب سے افضل کام ہے۔ امام تیمیہ جیسے لوگ تھے۔ اور بنو کلب ایک قبیلہ جو کسی ایک آدمی کے نام سے تھا، پورے مکہ میں، پورے جزیرہ نما عرب میں سب سے زیادہ بکریاں وہ پالتے، لاکھوں کی تعداد میں بکریاں بھیڑ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا وہیں جنت البقیع میں کہ آج نصف شعبان کی رات ہے، آج اللہ تبارک تعالیٰ اپنی شان کے حساب سے آسمان دنیا میں نزول کرتا ہے، بندوں کی طرف نزول کرتا ہے اور پکارتا ہے کوئی تم مجھ سے مانگنے والا، اگر کوئی مجھ سے رزق مانگے تو میں اس کے رزق میں بڑھوتری کروں، کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے گناہوں کو بخشوں۔ یوں تو آپ سمجھیے کہ جب ابن جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، آسمان دنیا پر اللہ تبارک روز تعالیٰ روز آگے ندا دیتا ہے، لیکن ہم سوئے پڑے رہتے ہیں۔ اس کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ پانچوں ٹائم کی نماز سے یہ بات جو ریاضت اور جو مظاہرہ ہونا چاہیے اس سے ہم خالی ہیں۔ ہر رات آتا ہے، لیکن اس رات اپنی خاص شان نزول کے ساتھ آتا ہے، اپنی شان کے حساب سے۔ اور بنو کلب کی جو بھیڑ بکریاں ہیں، ان کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ جہنمیوں کو اس رات جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ بنو کلب کی مثال کیوں دی گئی؟ یہ عرب کے جو کم پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو سمجھانے کے لیے دی گئی کہ بنو کلب میں جتنی بھیڑ بکریاں تھیں وہ مشہور تھی، یعنی یہ بتانے کے لیے دی گئی کہ اس کی رحمت بے حساب ہے، اس لیے بنو کلب کی مثال دی گئی۔ محترم بزرگ دوستوں، اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، حالات تھوڑے
पेचीदा हैं और आप लोगों की कम्युनिकेशन, आप लोगों का ध्यान, आप जब मेरी तकरीर समझ सकते तो हर बात समझ सकते, आप लोगों का ध्यान, आप लोगों की कम्युनिकेशन और आप लोगों का ताउन, वो माली भी हो सकता है और हर तरह का हो सकता है, वही इस वक्त अपने काम आ सकता है। अभी अभी हम जाके जुड़े हैं और इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करने वाली ज़ात तो अल्लाह तबारक व तआला की है, हर कामयाबी देने वाला वो है और हर फैसले उसके अमर से ही होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो, अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह यहाँ पर मस्जिद में नमाज हो रही है, अल्लाह तबारक व तआला इसे क़यामत तक कायम रखे। हम लोग रहे या ना रहे, लेकिन ये नमाज चलती रहे। और 5 मिनट का वक्त हर जुम्मे से दिया जाएगा, यानी कि 2 बजे तक होती है तकरीर, तो ये समझ लीजिए 55 तक हो। 5 मिनट का वक्त दिया जाएगा। आप लोग जिन्होंने सुन्नतें नहीं पढ़ ली वो सुन्नतें पढ़ते हैं, और जो लोग बैठे हैं वो लाज़िमन आयत करीमा विरद करें और इस नियत से करें कि अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर आफियत का मामला करे और यहाँ पर हमेशा नमाज कायम रहे। और इस नियत से भी करें कि जो लोग जिनके दिल में अगर ये ख्याल भी आता है या ये गुमान होता है कि नमाज बंद हो जाए, चाहे वो अपने हो या गैर हो, अल्लाह उन्हें तबाह बर्बाद करे। और बस दुआ ये की जाए कि बस बात को खत्म करता हूं ये बोलते हुए कि बस एक नजर करम हो मोहम्मद अरबी, तुम जो चाहो तो हालात बदल सकते हैं, तुम जो चाहो तो हालात बदल सकते हैं, चांद जुल्मत की घटाओं से निकल सकता है, बस एक नजर करम हो मोहम्मद अरबी, गुजारिश है दस्ते तलब दुआ के लिए। तो आखिरी दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह।